ایک قرآن نے سامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل. جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن نے ناطق ملے. روح امین کے کس پر نازل کیا؟ قلب محمد پر. کس شہر میں نازل کیا؟ مکے میں. کس زمانے میں نازل کیا؟ شب قدر میں. کس کے لیے نازل کیا؟ انسانیت کے لیے. کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم. جیسے پہلے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کر دی گئی تھی اور جن اور شیاطین جن کو موقع تھا پہلے آسمان تک جانے کا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تب سے ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. وہ سوال یہ کہ رمضان کی 27ویں شب کی اتنی ساری فضیلتیں کیوں ہیں؟ تو آپ کا جواب ایک ہی ہوگا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا. تو ناظرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس رات قرآن مجید کا نزول ہوا وہ رات اتنی بابرکت ہے. تو جس خاتون کی گود سے ہمیں بار قرآن ملے وہ خاتون کتنی بابرکت ہوگی، اس خاتون کا مقام کتنا بلند ہوگا. جی ہاں ناظرین، میں اسی طرح کی کچھ باتیں دکھانے اور سنانے والا ہوں. وہ خاتون سے مراد کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. کیونکہ اس روئے زمین میں کچھ ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ شب قدر میں ایک قرآن کا نزول ہوا تو وہ رات اتنی بابرکت ہو گئی. تو جس فاطمہ کی گود سے 12 قرآن ہمیں ملے تو وہ فاطمہ کتنی بابرکت ہوں گی. جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو کے ذریعے میں یہی خلاصہ کرنے والا ہوں. ویڈیو بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے. ساتھ ہی میں بتانے والا ہوں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کی تفسیر علماء کس کس طرح سے بیان کرتے ہیں وہ میں آپ کو سنانے والا ہوں. علماء شیعہ، علماء دیوبند، اہل حدیث، علماء بریلوی. تو بہت ہی دلچسپ اہم ویڈیو ہے شب قدر کے بارے میں. تو چلیے ہم سب مل کے ویڈیو کو دیکھتے اور سنتے ہیں. اب اس میں 2 نزول ہیں. پہلا نزول انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا. دوسرا نزول تنزل الملائکۃ والروح. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سوچتے چلو، ہم نے اسے نازل کیا. نازل کرنے والا کون؟ نازل کرنے کا ذریعہ کیا؟ نازل کیا کس پر؟ نازل کیا کس زمانے میں؟ نازل کیا کس شہر میں؟ بھائی سوالات ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ نازل کیا کن لوگوں کے لیے؟ بھائی توجہ رہے. اور نازل کیا کس چیز کو ہو؟ ہم نے اسے نازل کیا. کس چیز کو نازل کیا؟ تو 7 سوال ہیں. نازل کرنے والا کون ہے؟ ذریعہ نزول کیا ہے؟ کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کس زمانے میں نازل ہوا؟ کس زمین پہ نازل ہوا؟ کن لوگوں کے لیے نازل ہوا؟ اور نازل ہوا کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو 7 سوال کے جوابات میں سے 6 سوال کے جوابات میرے پاس موجود ہے. کس نے نازل کیا؟ اللہ نے. کس کے ذریعے نازل کیا؟ روح امین کے. کس پر نازل کیا؟ قلب محمد پر. کس شہر میں نازل کیا؟ مکے میں. کس زمانے میں نازل کیا؟ شب قدر میں. کس کے لیے نازل کیا؟ انسانیت کے لیے. کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم. کیا عجیب مرحلہ فکر ہے. سن رہے ہو نا بڑے آرام سے؟ کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم. دیکھو، اگر میں کہوں تم اس کو جانتے ہو، یہ پورا مجمع میری جان کو آ جائے گا کہ بھائی پہلے بتا تو دیجیے نا، پھر کہیے اس کو جانتے ہو. تو اس کا جو اس کا لفظ ہے نا، اس کا یہ نام لیے بغیر اس کا نا، یہ خلاف عقل ہے. اور مزے کی بات یہ کہ سورج شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں. اس کو. اب جب خدا خود اسے مجمل چھوڑے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے معنی معین کرو. تمہیں حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو قرآن نازل کیا اور اللہ نے کوئی اور شے نازل کی ہو. تو معصوم نے کہا جب اللہ کسی چیز کو مبہم چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں نازل ہوئی. تو اب میں بتلاؤں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا حوالے بھی یاد رکھو، معانی الاخبار میں مفضل ابن عمر نے تمہارے چھٹے امام سے روایت کی ہے. اچھا، اب اصول کیا بنا؟ ہم نے اس کو نازل کیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں اللہ خود نہ بتلائے وہاں ایک سے زیادہ معنی مراد ہوں گے. یہ بھی تو اس کہا، ورنہ ڈائریکٹ کہہ لیتا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو قرآن کے علاوہ کچھ آیا ہے، کچھ آیا ہے. بھائی توجہ رہے، قرآن کے علاوہ اس رات میں کچھ اور بھی آیا ہے. جبھی تو کہا ہم نے اس کو نازل کیا. کہا فرزند رسول یہ قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ تو بے اختیار فرمایا نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب. اچھا، تو اب سننا، ایک انا انزلنا ہو سمجھ میں آ گیا، ایک نزول سمجھ میں آ گیا. اور اب دوسرے نزول پر تمہیں لے جا رہا ہوں. تنزل، دیکھو انا انزلنا ہو ماضی، ہم نے نازل کر دیا. ہم نے نازل کر دیا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے.
भाई देखो ना, एक ही सूरह में दो नुज़ूलों का तज़किरा, एक माजी से और एक मुस्तकबिल से। फरिश्ते और रूह नाजिल होते हैं और होते रहेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तय है कि शब कद्र में फरिश्ते नाजिल होते हैं, रुके रहना खुदा की कसम, यही तो वो मरला है जहां तुम्हें रखूंगा। अब ये तय है, कुरान कह गया कि फरिश्ते नाजिल होते हैं शब कद्र में और नाजिल होते रहेंगे। फरिश्ते पहाड़ों पे नहीं नाजिल हुआ करते, फरिश्ते दरियाओं पे नाजिल नहीं होते, फरिश्ते समंदरों की मौजों पे नाजिल नहीं होते। फरिश्तों के नुज़ूल के लिए उसूल दे चुका है कि जिसे हम अपने बंदों में से मुंतखब करते हैं, फरिश्ता उस पे भेजते हैं। फरिश्ते पहाड़ों पे नहीं उतरते, दरियाओं पे नहीं उतरते, फरिश्ते मैदानों में नहीं आते, फरिश्ते आते मुंतखब बंदे पर। और आयत कह रही है कि फरिश्ते नाजिल होते रहेंगे। तो जब तक शब कद्र बाकी है, जब तक फरिश्तों का नुज़ूल बाकी है, एक ऐसे बंदे का वजूद जरूरी है। یہ لیلۃ القدر کی اتنی فضیلت ہے، کیوں اتنی فضیلت ہے؟ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو امام نے تفسیر فرات کوفی میں فرمایا کہ اللیلہ فاطمہ، یہ جو شب قدر ہے یہ میری دادی فاطمہ الزہرا ہیں۔ من عرفہا حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بھی میری دادی زہرا کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے معرفت حاصل کر لی، تو اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا، اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ مجمع کی توجہ ہو، سارے مجمع کی توجہ ہو۔ مولا یہ آپ نے فرمایا جس نے بھی جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے لیلۃ القدر کو سمجھ لیا۔ کیوں جناب سیدہ کی اتنی کیوں معرفت ضروری ہے، کیوں ان کا اتنا مقام ہے؟ بھائی لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیا ہے جس کے متعلق امیر المومنین نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے۔ جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سارے مجمع کی توجہ ہو، جس رات میں ایک قرآن صامت نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے افضل۔ جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق ملے، جس بی بی کی آغوش سے 11 قرآن ناطق آئے ہوں، وہ دنیا کیسے سمجھ سکتی ہیں جناب سیدہ کون ہے؟ ناظرین، تو میں نے اپنے دو شیعہ مولانا کی کلپ آپ کو دکھایا اور سنایا ہے۔ ایک مولانا کا کہنا ہے کہ شب قدر صرف قرآن کا نزول نہیں ہوا بلکہ حضرت علی کی ولایت بھی اس رات نازل ہوئی۔ دوسرے مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ شب قدر کی فضیلت اس لیے اتنی ہے کہ اس رات قرآن کا نزول ہوا اور ساتھ ہی بارِ قرآن سیدہ فاطمہ کی گود سے ہمیں ملے۔ وہ بارِ قرآن سے مراد کیا ہے؟ بارِ امام وہ مراد لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ علماء شیعہ تفسیر بیان کر رہے تھے سورہ قدر کی۔ علماء دیوبند کیا تفسیر بیان کرتے ہیں، چلیے میں ان کی باتوں کو بھی دکھاتا اور سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ یہ دیکھیے ضبط بڑا عمدہ چلا آ رہا ہے۔ پہلی وحی کے فوراً بعد ہم نے اتارا ہے اس کو لیلۃ القدر میں، اور کوئی عجب نہیں کہ آج لیلۃ القدر ہو، اس لیے کہ سعودی عرب کے حساب سے، امارات کے حساب سے آج 27ویں شب ہے، اور پاکستان کے شمالی علاقوں کے حساب سے بھی آج 27ویں شب ہے۔ یہ جو معاملہ ہے قمری راتوں کا، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ طاق راتیں ہی ہوں، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ہاں زیادہ امکان جو ہے وہ طاق میں ہے، اور وہ 27ویں میں ہے، لیکن وہ 27ویں میرا اپنا گمان یہ ہے کہ وہ 27ویں مکہ اور مدینہ کا 27ویں ہے اس کے حساب سے، واللہ عالم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر 100 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، وہاں ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، یہ اینول بجٹ سیشن ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے نظام کے لیے۔ ہر سال میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس شب میں سب فیصلے ہو جاتے ہیں، اگلے سال کیا کچھ ہونا ہے، اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ایشو ہو گئے آرڈر، اب ان کی ہے امپلیمنٹیشن۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ، فرشتے جو ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں ان احکام کو، اور پھر وہ رپورٹیں جو ہے واپس پہنچتی ہیں۔ تو اسی رات میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے بھی، اور الروح روح الامین، روح القدس، وہ کہ چونکہ ان کا ذکر عام طور پہ علیحدہ اس لیے کیا جاتا ہے جو ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، تو ان کی خاص شان ہے فرشتوں میں، یہ مطاع ہیں، مطاع ثم امین، ان کے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔
تو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، من کل امر، ہر امر جو سارے فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اس ایک آئندہ سال کے، ان کے بارے میں جو ہے ان کو احکام دے دیے گئے ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں. سلام، اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے. عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا. یہ حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر، اگر اس کی آپ جو صورت ہے اس کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو اس میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو نزول کا یہاں معنی ہے وہ دو معنی میں ہے. ایک تو مکمل قرآن بھی اسی رات اترا اور تھوڑا بھی اسی رات اترا. مطلب یہ ہے کہ قرآن 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ پر تھا، وہاں سے اسی رات کو مکمل طور سے پہلے آسمان پہ آیا اور ایک مقام پہ رکھا گیا جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے پہلے آسمان کی بہت زیادہ حفاظت کر دی گئی تھی. اور جن اور شیاطین جن کو موقع تھا پہلے آسمان تک جانے کا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تب سے ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا قرآن کے مکمل نازل ہونے تک. اور اس کے بعد اسی رات مطلب رمضان کے اندر شب قدر جو کہ 21، 23، 25، 27 یا 29 یہ 5 راتوں میں سے کوئی رات ہے، اسی رات پہلی آیتیں بھی نازل ہوئی جس میں اقرأ بسم ربک الذی، اس سورت کی پہلی ابتدائی 5 آیتیں اتری تھی. اور اسی طرح پورا قرآن بھی اسی رات اترا اور تھوڑا قرآن بھی اسی رات جو ہے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا گیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینے تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں. یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی. یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی. اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا. اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء دیوبند، علماء اہل حدیث کی تفسیر کو سننے کے بعد اب ہم علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کی بھی تفسیر کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ سورہ قدر کی کیا تفسیر بیان کرتے ہیں. چلیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آگے چند باتیں کروں گا. اب سورۃ القدر ہے، بڑی ہی مشہور سورہ ہے جس میں نزول قرآن کا تذکرہ ہے، رمضان کا تذکرہ ہے. 5 آیات ہیں، مکی صورتوں میں سے ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. قرآن لیلۃ القدر میں دنیا کے اندر نہیں اترا تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل کیا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے دنیا میں بتدریج تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کی تکمیل ہوئی ہے. تقریباً 23 سال کی مدت میں. تو یہ مراد ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. تو معلوم یہ ہوا اگر ہم اس صورت کو دیکھیں، جیسے آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں برکات وغیرہ ہیں. تو اگر اس کا اصل سبب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو نزول قرآن بنتا ہے کہ چونکہ اللہ نے اس رات میں نزول قرآن فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا، وہ بھی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، زمین پر نہیں. تو اتنی اس میں برکت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کے اندر بڑی برکات رکھ دیں، عبادات کا ثواب زیادہ کر دیا، اور اس رات کو سلامتی قرار دیا. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تو غور و تفکر فرمائیں کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا اتنی برکات ہوں، اور جب وہ رات ہر سال آتی رہے گی اس کی برکات ویسی ہی رہیں گی جیسے وہ رات تھی جس میں حقیقتاً قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا. تو جب قرآن کی اتنی برکت ہے تو جس پر قرآن نازل ہوا یعنی صاحب قرآن یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس دن میں پیدا ہوئے، جس رات میں پیدا ہوئے، اس میں کتنی برکات ہو. ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء شیعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس رات قرآن نازل ہوا تو وہ رات اتنی افضل ہو سکتی ہے. تو جس فاطمہ کے گود سے ہمیں 12 قرآن ملے، 12 قرآن سے مراد کیا ہے؟ 12 امام. تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم علماء اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا مقام اپنی جگہ پہ ہے اور شب قدر کا مقام اپنی جگہ پہ ہے. دونوں کا ہم مقابلہ ایک جگہ نہیں کر سکتے. یہ انسان ہے
اور وہ ایک الگ مخلوق ہے، تو دونوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رہی بات کہ علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث نے جو تفسیر بیان کی، تقریباً اسی طرح کی تفسیر علماء اہل سنت والجماعت بریلوی کے مولانا مفتی اکمل صاحب نے کی ہے۔ تو یہاں ایک چیز کا میں خلاصہ کر دوں کہ جیسا کہ ابھی معراج ربانی صاحب وہ بھی کہہ رہے تھے اور مفتی اکمل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات اتنی بابرکت ہے، تو وہ قرآن والا نبی کتنے معزز ہوں گے، اس نبی کا کتنا مقام بلند ہوگا۔ وہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ شب قدر ہر سال مناتے ہو، حالانکہ قرآن نازل ایک ہی بار ہوا تھا، لیکن آپ شب قدر ہر سال مناتے ہو۔ 22ویں رمضان کو ہر سال آپ عبادت کرتے ہو، اس رات کو آپ مناتے ہو، تو ہم تو وہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پھر ہر سال عید میلاد النبی کیوں نہ منائیں؟ جب ہم ہر سال 12 ربیع الاول کے موقع پر خوشی مناتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی نبی تو ایک ہی بار پیدا ہوئے تھے، ہر سال خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو ہم بھی تو وہی آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ قرآن تو ایک ہی بار نازل ہوا تھا، ہر سال آپ شب قدر کیوں مناتے ہو؟ تو جس طرح شب قدر ہر سال منانا جائز ہے، اسی طرح ہر سال عید میلاد النبی بھی منانا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔